محترم اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ موشن آف تھینکس جو گورنر صاحبہ نے اس ایوان میں بیان کیا اس کے اوپر، لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں تو ہم ایسے حالات سے دوچار ہیں جہاں پر ایک مخصوص سوچ، فکر اور آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ سارے ملک پر اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کسی کی سوچ، کسی کی فکر یا آئیڈیالوجی پر نہیں چلتا۔ ملک اپنے بنائے ہوئے دستور پر چلتا ہے، اور جو بھی ان کی مخصوص سوچ و فکر یا ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو یا تو اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے یا دیش کا غدار کہا جاتا ہے، یا پھر ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گولی مارو ان کو۔ تو ایسے ان حالات میں میں یہاں پر کھڑا ہوں اور ان حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دستور کی حفاظت کے لیے اور اپنے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، تو یہ بھی ضرور بتاؤں کہ میں ان عناصر سے خائف نہیں، خوف زدہ نہیں، نہ ڈرا ہوا ہوں، کیونکہ میرا دستور مجھے وہ ہمت دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے کہ میں اپنے حق کی لڑائی لڑ سکوں۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج جو حالات ہیں، نفرت کے بیانات کے ذریعے اس ملک کو مذہب کے بنیاد پر بانٹنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو پھر نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے عوام کو مشتعل بھی کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف ان کو مشتعل کیا جا رہا ہے بلکہ نفرت انگیز بیانات کے ذریعے فسادات کو برپا کیا جا رہا ہے، اور ان فسادات کے ذریعے معصوم لوگ نہ صرف اپنی جان کو کھو رہے ہیں بلکہ اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو بھی خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد دہلی کے ان فسادات پر ہے کہ کس طریقے سے معصوموں کی جان گئی، معصوموں کی عزت گئی۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حالات و ماحول ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کو اور ساری سیکولر سوچ و فکر رکھنے والے لوگوں کو، جماعتوں کو، شخصیتوں کو ایک ساتھ آ کر، مل کر ہم کو نہ صرف ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنے دستور کو بچانا ہے، اور دستور پہ حملہ کرنے والے ان لوگوں کے عزائم کو ختم کرنا ہوگا۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج ملک کو ان مسائل کی طرف دھکیل دیا گیا اور ملک کے حقیقی مسائل سے دور کر دیا گیا۔ میری مراد اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ، اور ہماری ریاست میں بھی اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے
تو بھوک کا ہے، پیاس کا ہے، بے گھر ہیں لوگ، سروں پر چھت نہیں ہے، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اکانومی ختم ہوتے جا رہی ہے، جی ڈی پی گرتا جا رہا ہے، لیکن آج ملک کے حکمرانوں کو ملک کی تباہ ہوتی ہوئی معیشت کی فکر نہیں، گرتے ہوئے جی ڈی پی کی فکر نہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر نوکریوں کو ڈھونڈتے پھرنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں۔ ان کو صرف اس ملک کو سی اے اے کے نام پر یا این پی آر یا این آر سی کے نام پر ملک کو بانٹنے میں لگے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سی اے اے کے قانون کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ قانون کے خلاف مسلمان ہے، یا این پی آر کا قانون کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ اینٹی مسلم ہے یا مسلمان اس کے خلاف ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، سی اے اے ہو، این پی آر ہو یا این آر سی ہو، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ سارے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے، غریبوں کا مسئلہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا مسئلہ ہے، بے گھر لوگوں کا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس جہالت ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنر کے ایڈریس میں سی اے اے ہو، این پی آر ہو یا این آر سی ہو، اس کے لیے ایک سطر جگہ بھی نہیں ملی۔ لیکن اگر میں اس بات پہ اپنے شدید جذبات کا اور احتجاج کا اظہار کرتا ہوں تو یہ بھی میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایوان پارلیمنٹ میں آپ نے سی اے اے کی پرزور مخالفت کی، اور میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل کی ہوئی بی اے سی میں چیف منسٹر صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر کہ سی اے اے، این پی آر اور این آر سی پر بحث ہونی چاہیے، تو چیف منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہاں حکومت تیار ہے، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور ایک برننگ ایشو ہے، ایوان ضرور اس پر نہ صرف بحث و مباحثہ کرے گی بلکہ قرارداد پیش کرے گی، نہ صرف قرارداد پیش کرے گی بلکہ تلنگانہ اسمبلی کے ذریعے سارے ہندوستان کو ایک مضبوط پیغام دے گی اور بتائے گی کہ کیوں یہ قانون غلط ہے۔ اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قانون، سیاہ قانون پر بحث کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ بات میں آج آن ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان سی اے اے کے خلاف ہے، لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندوؤں کو یا سکھ کو یا عیسائیوں کو یا پارسیوں کو جو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آتے ہیں ان کو شہریت دینے پر ہم کو اعتراض ہے۔ نہیں، ہم کو قطعی اعتراض نہیں ہے۔ آپ صرف ان 3 ممالک کے ہی ہندوؤں کو اور دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والوں کو کیوں اس ملک کا شہری بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ساری دنیا کے ہندوؤں کو ہندوستان کی شہریت دیجیے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہی سے تو مسلمان کہوں گا، ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ قانون میں جو باتیں ہیں وہ دستور کے خلاف ہیں۔ ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ جو بھی قانون بنتا ہے اس قانون میں ایک سنسیٹ کلوز ہونا چاہیے۔ سنسیٹ کلوز کا مطلب یہ کہ قانون کو بند کرنا چاہیے۔ اس قانون میں کہا گیا کہ 2014 سے پہلے آنے والے بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے وہاں کے مائنورٹیز کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی۔ ضرور دیجیے، ہم کو اعتراض نہیں، قطعی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ اس کو کلوجر کیوں نہیں دیے؟ اس میں آپ
یہ کہیے کہ 2014 سے آنے والوں کے لیے ہم 2-3 مہینے کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے، وہ آ کر منسٹری آف ہوم افیئرز یا ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹ پہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں، دے دیں. اس کے بعد اس کی اسکروٹننگ ہوگی اور اسکروٹننگ کے بعد ان سب کو شہریت دے دی جائے گی. کلوجر نہیں ہے اس میں. 2014 سے آنے والے کب تک؟ کیا 2020، 2024، 2028 تک بھی کیا وہ اپلائی کرتے رہیں گے، شہریت لیتے رہیں گے؟ یہ اعتراض ہے، اس میں کلوجر نہیں. اور پھر سی اے اے کو ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ڈاؤٹ ہوگا یا ہم غلط ہوں گے، ہمارا یہ ہے کہ یہ سی اے اے کو کھلا رکھ کر. اکبر صاحب ایک منٹ، کل بی ایس سی میں ڈسکشن کر رہے، اس کا سبجیکٹ الگ ہے. اب یہ تھینکس آن موشن آف ایڈریس بائی گورنر، اسی پہ آ رہا ہوں صاحب. ڈسٹرکٹ سبجیکٹ رائٹ صاحب. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سی اے اے کے تعلق سے اور این پی آر اور این آر سی کے تعلق سے بھی میں کہوں گا ضرور اس واسطے کہ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صاحب اس میں، لیکن مختصراً ضرور بیان کرنا یہ میرا فرض سمجھتا ہوں، یہ میری ذمہ داری سمجھتا ہوں. مختصراً بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا صاحب. میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج این پی آر بھی آ رہا ہے. این پی آر ہو، این پی آر سے اختلاف یا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں. نیکسٹ سبجیکٹ لیں گے آپ؟ لیتا ہوں صاحب، میں ختم کر 5 منٹ بول کے ختم کرتا ہوں.